صلوات پڑھو بآواز بلند۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر المعین اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلا آبائہ فی ہذہ الساعة وفی کل ساعة ولیاً وحافظاً وقائداً وناصراً ودلیلاً وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعاً وتمتعہ فیہا طویلا۔ الہی و ربی و سیدی نحن عبدک الضعیف الذلیل الحقیر المسکین المستکین لا يمكن الفرار من حکومتک یا سریع الرضا اغفر لمن لا یملک الا الدعاء اللہم صلی علی محمد و آل محمد بآواز بلند صلوات پڑھو۔ کوشش کرو جنن صلوات آندھی ہے او صلوات با آواز بلند پڑھو چاہو۔ مجلس آزادی مقبولیت واسطے بیماران دے شفاء کاملہ آجلہ واسطے بے اولادن دی اولاد نرینہ واسطے مقروضین دے قرض دی ادائیگی واسطے بانی مجلس راجہ بلال حیات راجہ کاشف حیات دی عزت بخت اور توفیقات اضافے واسطے اور انہاں دی والدہ دے درجات دی بلندی واسطے اور اپنے اپنے مرحومین دے درجات دی بلندی واسطے سارے مل کے بآواز بلند صلوات پڑھو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم صلوات اکرام علی بالقاسم محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین الذين فرض الله مودتهم في القرآن صلوات الصلاة والسلام معصوم المخدوم الغریب
पुराने अज़ादार बैठे हो, मैं मज़लूम करबला दा एक तारफ़ कराए जो कौन हुसैन जेड़ा गरीब है। हाय कर छोड़ो हाय तोड़े वास्ते जो कौन हुसैन जेड़ा मज़लूम और गरीब है। एक तारफ़ और करेंदा जो कौन हुसैन जिस्मो सवाल करो तर्जमा के बनता है जिस गरीब दा कफन कोई नहीं है। जै बंदे हुण तक हाय नहीं की एक जुमला मसाहिब दा कौन हुसैन तारफ करेंदा शर्म न करो ना आपको ज़ैन जनक्श मनाओ लग दफा शरी मैं आखा 5 रबीउल अव्वल दीगर द टाइम शाम दा जिंदान मैं दूसरी दफा बियादा ज़ैन जनक्श बना 5 रबीउल अव्वल दीगर द टाइम शाम दा जिंदान चकवाल लियो जिंदान ज केड़ी हालत धी सीने दे प्यो दा सर आए इमाम दी अखा गुलियां आवाज बयान दी सकीना डजा मने बाद किवें भी आई। ए जुमला फकत उन्हां दे वास्ते जेड़े धियां वाले प्यो बैठे हो बाबा जी धियां जितनी दुखी होवेन जदा पेके आसेन भेड़ा बुझसन हाल लड़े सी मां बुझसी हाल लड़े सी अगर प्यो जींदा होवे तो वखरे गिन वैसी कोई तो धी वाले प्यो बैठे हो सो वखरे गिन के आखसी बाबा दुखी रहिया मरीदा रहिया बाबा मैं को ए तकलीफ हुण ज़ैन चकवाल लो नक्शा बना पुछण ला हुसैन दसण वाली 4 साल दी है जदा इमाम पुछे मेरे बाद किवें भी है 4 साल दी हुसैन दी मुंह ते मातम करना शुरू की रो रो के भैया दी के डजार खसार गवा एन धी तनी दे जेड़े शामिया जुला हम कमाए पहले दूर लहने वाद चादरा लुटिया पीछे खैमे हण जलाए ने रो रो के भैया दी विच सफरा दे आए वो भेड़ दड़ी दे उठ घोड़िया ना हल भजाए ने आदि मैं थक भैया मैडा सोना बाबा मैं को घेन वाज अपने नाले मैं लग दफा गजदा इमाम पुछाए डसा उस वेले डे किया दी केड़ा हाल डसा विच सफरा दे आए वो भेड़ दड़ी दे उठ घोड़िया ना हल भजाए ने मैं थक भैया मैडा सोना बाबा मैं को घेन वाज अपने नाल जेड़ा बंदा हुण तक नहीं रुना दावत मसाए पेड़ेंदा इमाम दी आवाज पया दी होर हाल रजा रो रो के पया दी ऐली अकबर दे जागीर दे विच मैं कुछ मार थमा चे मारे मैं लाश
شتڑی کو وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ وَمُنْكَرِ فَضَائِلِهِمْ وَمَصَائِبِهِمْ أَجْمَعِينَ قال الله تعالى في كتابه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم إن كنتم تحبون الله فاتبعوني صلوات دعا فرمائے سید مالک بھی حق باب الحوائج اس ذکر دا صدقہ جڑے مومنین مومنات بیمار ہیں مالک شفا عطا فرمائے میرا کریم اللہ بے حق باب الحوائج جڑے مومنین مومنات بے گناہ کے دن مالک چلدہ چلد رہائی عطا فرمائے جتنے بھی تشریف فرما ہو میں سارا واسطے دعا کھڑا منگنا سارے آمین تا آکو سارے مالک بحق سیدہ سلام اللہ علیہ جتنے بھی تشریف فرما ہو مالک توڑے گھرن تے اپنی خصوصی رحمت اور برکت نزول فرمائے مالک تو حاسدین دے شرط و محفوظ فرمائے مالک ذکر دے صدقہ توڑے مرحومین اور راجہ صاحب دی والدہ دے مالک درجات بلند فرمائے اور سڑے حقیقی وارث امام زمانہ دا چل سکور فرمائے گزارشیں کرنی ہے جو ہر بندہ چاہے سنی ہے چاہے شیعہ دیوبندی ہے یا بریلوی جیڑا بندہ بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ رہے وہ کوشش کرے جو میں ایسا کم کر رہا جو اللہ راضی ہو جائے میرا کوئی تقاضا نہیں ہے جو میرے نال بولو آئے وہ بہ گئے میرے واسطے اتنا کافی ہے مجلس اس چیز کا نام نہیں جو واہ واہ زیادہ ہوئے گریا زیادہ ہوئے مجلس اس چیز کا نام ہے جس تے آل محمد راضی ہوئے دعا ہے مالک سڑے ذکر ثبوت لے کے ہون تک اور بعد تک بھی جتنی بھی عبادت ہوئے مالک خالصتاً عبادت شمار فرمائے ریاکاری شمار نہ فرمائے ہر بندے دی کوشش ہے چاہے چکوال دا ہے دباویں اسلام آباد دا اگر بندہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھے اس دی کوشش ہے جو میں ایسا کم کر رہا جو اللہ راضی ہو جائے نمازی اگر نماز پڑھی ہے پوچھو بھئی کیوں پڑھی ہے وہ اکسی اس واسطے نماز پڑھی ہے جو اس دی مخلوق ہاں سجدہ کیتے اس مالک دے سامنے متا اللہ راضی ہو جائے زکاة دے وڑا لگل پوچھو بھئی زکاة دیتی ہے تے کوئی پیسے پیارے نہیں وہ اکسی ہیں کیوں دیتے نہیں وہ اکسی اس واسطے اللہ دی مخلوق ہے مخلوق دے نال میں ترس کیتے متا اللہ راضی ہو جائے گل سمجھ آ رہی تو کو میں تو چلو دوسری دفعہ آیا لیکن میں نے یہ پتا ہے میں خود چکوال دا لیکن چکوال والے سر نہیں ہلیں دے زبان ہلیں دے لیکن اتنا ماحول ہور نظر آدھا پہ یا تو تسا چکوال دی نہیں بیٹھے ہو یا تو کہیں اور پاسے دے ہو وہی بندہ چکوال دا وہ سر نہیں ہلیں دا زبان ہلیں دے تو بہرحال چلو میرے بعد بھی اچھے پڑھنا لے ہیں میرے پہلے بھی اچھے پڑھ گئے تو چلو میرے بارے پھنس گئے ہو تو مولا خیر کرے تھی لیکن میں بھی توڑے گھر دا ہاں چکوال دا ہاں تو میں ماڑا تو میں بھی نہ پڑھ دا تو کوشش ہے میں توڑے دا کچھ ہے پہنچا کے جاواں یعنی ہر بندہ تھوڑی مائک دیواز کھولے ہر بندہ کوشش ہی کر رہے جو میں ایسا کم کر رہا جو اللہ راضی ہو جائے نمازی کو پوچھو تو نماز کیوں پڑھی وقسی اللہ کو راضی کرنے واسطے زکاة دے وڑا کو پوچھو زکاة کیوں دیتی ہے وقسی اللہ کو راضی کرنے واسطے حاجی کو پوچھو حج کیوں کیتے ہے وقسی اللہ کو راضی کرنے واسطے جلوس تے پتھر مارن والے کو پوچھو پتھر کیوں مارے نہیں وقسی اللہ کو راضی کرنے واسطے ایک جملہ ذہن وچ ضرور رکھے جو ہر کم کریں دے پے ہاں اللہ کو راضی کرنے واسطے کدیں اللہ بھی آکھا ہے جو میں راضی ہاں سوچن دی گل تے یہ نا بھئی کام کر رہے ہیں چاہ جی اسی اللہ نو راضی کرنے واسطے کہتے ہیں اللہ بھی آقا ہے جو تینا او 1 میل دور گھر رہی میرے گھر رہے ہیں لکھ روپے خرچ کر کے پھر بیت اللہ گئے ہیں زکاة دیتی اتنے کم کیتے نہیں میں کو راضی کرنے واسطے کہتے ہیں اللہ آقا ہے جو میں راضی ہاں
کوئی جواب کہیں سنی کو نہیں ملا ہو سی کہ شیعہ کو نہیں ملا ہو سی. بس سوچنا تو چاہیے چلو ہاتھ بن کے پہ رہو لیکن سوچو تو صحیح کام کر رہے ہیں اللہ کو راضی کرنے واسطے. اللہ راضی کیویں تھی سی راضی کیویں تھی سی اللہ کم کر رہے ہیں اللہ کو راضی کرنے مجلس سے بیٹھے تھے اللہ کو راضی کرنے واسطے. ایویں گل ہے یعنی آل محمد دی خوشنودی واسطے کیویں پتہ لگے اور راضی کیویں تھیندے ناراض کیویں تھیندے اور دکھ لگ سی جس بندے اس جملے تے توجہ نہ کی تھی کیویں پتہ لگے راضی کیویں تھیندے ناراض کیویں تھیندے. چکوال والےو راضی ہونا ناراض ہونا پتہ لگدا ہے چہرے تو فیس ریڈنگ نال پتہ لگ ویندا ہے جو بندہ راضی ہے یا ناراض ہے خوش ہے یا نہ خوش ہے. اتھا بیٹھا ہے چہرے تو پتہ لگ ویندا ہے یا تھوڑے ذہن کے اور پاسے چہرہ ایک ایسی شے ہے پتہ لگ ویندا ہے بندہ راضی ہے ناراض ہے خوش ہے نہ خوش ہے. کام کر رہے ہیں اللہ نو راضی کرنے واسطے. اللہ او ہے جڑا لیس کمثلہ شیء اس اللہ دی کوئی مثال نہیں. اس اللہ دا چہرہ کوئی نہیں کیویں پتہ لگے اور راضی کیویں تھیندے ناراض کیویں تھیندے. اس واسطے اس اللہ نے کچھ وجہ اللہ بنائے. توجہ فرما رہے ہیں کچھ وجہ اللہ چہرے بنائے اور اعلان کیتے سے ہن وجہ اللہ اگر اے راضی ہن تو میں اللہ راضی ہاں اگر اے ناراض ہیں تو میں اللہ ناراض اے خوش ہیں تو میں اللہ خوش. وقت کوشش کرو سیانو تو صحیح پوچھو علماء کرو کیڑیاں ہستیاں ہیں جڑی وجہ اللہ ہیں کیڑیاں ہستیاں ہیں جنہیں راضی ہون نال او راضی ہوندے جنہیں خوش ہون نال او خوش ہوندے. پوچھو علماء کو تلاش کرو اگر نہیں ملتا تو ودمائشہ جی رسیندہ ہاں وارث سے ممبر سلونی شیعہ دا پہلا امام سنیہ دا چوتھا خلیفہ امام علی بن ابی طالب ممبر کوفہ تے بہ کے بلند آواز نال فرما رہے یاد رکھے لا یقاس بنا احد سن اپنے آپ تے قیاس مت کرو تسا ہور ہو میں علی ہو رہا. توڑی تینت میں علی دی تینت اچ فرق ہے توڑی ماہیت میں علی دی ماہیت اچ فرق ہے. امام فرماتے ہیں یاد رکھے نحنو وجہ اللہ اللہ دے چہرے اسا 14 اللہ دے چہرے اسا 14. اگر اے راضی ہیں چگوالا لیو تو اللہ راضی ہیں اگر اے ناراض ہیں تو اللہ ناراض ہیں. پھر اللہ قرآن آیت نازل چکی تھی ان کنتم تحبون اللہ فتابعونی جو تو سارے جو جوڑ گئے ہو اکٹھے ہو گئے جو اللہ نال محبت کریں دیا اللہ نال محبت کریں دیا. اللہ فرما رہا ہے میں محبت ادھن کرے سان جدر میرے حبیب محمد مصطفیٰ دی اتباع کرے سوتے. تو کو سمجھ آ رہی پچھلے بدن یعنی اتباع رسول دا نام ہے دین اسلام. اتباع رسول دا نام ہے محبت خدا. سوال کرو اتباع کیا ہے اللہ جو بار بار آکھ رہے اتباع رسول کرو اتباع کیا ہے جو نبی آکھے اس تے عمل کرو. شاہ جی جس تو روکے رسول اس تو رک جاؤ سمپل نہیں گل ہے جو نبی آکھے اس تے عمل کرو جس تو رسول روکے اس تو رک جاؤ. جس شہدہ کرندہ نبی حکم دیتے ہیں اس تے عمل کرو جس تو نبی روکے اس تو رک جاؤ. اے اتباع ہے. ویڈیو ہو رہی ہے شاہ صاحب عالم دین تشریف فرمائیں ذاکر صاحب تشریف فرمائیں. میں پوری ذمہ داری نال پہ آدھا مذہب شیعہ دی بنیاد ہی اتباع رسول تے ہے. بولو جڑے بول سکتے ہو مذہب شیعہ دی بنیاد ہی اتباع رسول تے ہے. تبصرۃ المتعلمین تو اٹھا کے نماز جعفریہ تو اٹھا کے لمعۃ النمشقیہ فقہ دی کتاب ہے آخری کتاب تا مطالعہ کر کے دیکھ لو کتب اربع دا مطالعہ کر کے دیکھ لو. اچھا شیعہ ہوا کچھ کر رہے ہیں جو سکو نبی آکھا ہے جس تو رسول روکے اثر روکے. مسئلہ طہارت ہو گن کے مسئلہ وراثت تک کتب موجود ہیں فقہ دیاں. اچھا ہوا کچھ کر رہے ہیں جو سکو نبی آکھا ہے کیونکہ ساڑھے کو ہکو کسوٹی ہے جو نبی آکھے بولو اس سے عمل کرو جس تو رسول روکے تو سب بولو نا. بیکو ذاکر سے میرے بات پڑھنا ہے تو پرسن تاں جدہ میں چھوڑے سا تھا یہ ذہن رکھے نہ بولے سو تو میں کیونکہ زوار شاہ صاحب بھی فقر چکوال ہاں تو میں بھی چکوال دا حاصل میں ڈگ رہا ہے تو میں توڑے سر ہاں نہ سمجھے جو میں چھوڑ کے لگا ویسا جو ذاکر صاحب بیٹھے اگر میں کو 1.5 گھنٹہ پڑھنا پہ گیا 2 گھنٹے پڑھنے پہ گیا تو میں توڑے سر ہاں. کوشش کرو اپنا ٹائم بھی بچا کے نو تو میں ٹائم بھی بچا کے نو. یعنی ایسا جو کچھ کر رہے ہیں نبی دے آکھن دے کر رہے جو نبی آکھا ہے ایسا عمل کر رہے
کوئی اختلاف نہیں ہے شیعہ سنی باقی مذاہب کے درمیان، باقی فرقے کے درمیان شریع کوئی اختلاف نہیں. ہاتھ بنن دا اختلاف نہیں ہے، جو ہاتھ بندے کیوں پہ، جو ہاتھ کھلیں دے کیوں پہ. روزے دا اختلاف نہیں ہے، باقی جتنے بھی اختلافات موجود ہیں کوئی اختلاف نہیں ہے. جدا گھر جھگڑا ہو جائے، برادری جھگڑا ہو جائے، جدا روز جھگڑا ہوئے نا تو جڑا پرا مقامن والا بندہ ہوتا ہے، کونسلر ہوئے یا ناظم ہوئے یا گھر دا وڈیرا ہوئے، وہ اکثر بھائی روز توڑا جھگڑا ہے، 3 دن گزر دے نہیں، ہفتہ گزر دے نہیں، توڑا جھگڑا ہے. مڈ تلاش کرو جھگڑا بندا کیوں ہے. یہ میں گل ہے یا نہیں؟ جھگڑا بندا کیوں ہے، وجہ کیا ہے؟ آؤ تو میں تو نہ جو اختلاف پیدا کیوں ہے. اختلاف دی وجہ یہ ہے کہ لوگاں نے، مسلمانہ نے مقام رسالت کو نہیں پہچانا. یقین کرے جتنے بھی نبی دے ٹر ونجن دے بعد جڑے اختلافات پیدا ہوئے ہیں، فقط وجہ یہ ہے کہ لوگوں نے مقام مصطفیٰ کو پہچانا نہیں. لوگوں نے پتہ ہی نہیں لگے جو مقام مصطفیٰ کیا ہے. آج ہر مولوی آ کر نظام مصطفیٰ چاہیے، پاکستان نظام مصطفیٰ ہونا چاہیے. اچھا شیعہ بھی قائل کہ نظام مصطفیٰ ہونا چاہیے، لیکن میں جملہ یاد رکھے میڈا، نظام مصطفیٰ ہونا چاہیے لیکن نظام مصطفیٰ تو پہلے مقام مصطفیٰ پہچانو کہ مقام مصطفیٰ کیا ہے. ساڈا نبی او نبی نہیں جڑا 40 سال بعد نبی بنے. اختلاف دی وجہ یہ آئی کہ ساڑھے نزدیک مقام رسالت شاہ جی کچھ اور ہے، انہاں دے نزدیک مقام رسالت کچھ اور ہے. اے آدھے نبی 40 سال بعد نبی بنے، اسد نا نبی وہ ہے جدا آدم پانی اور مٹی دے درمیان ہاں. توجہ فرما رہے ہو؟ ساڑھا نبی او نبی نہیں جدا 40 سال بعد نبی بنے، یہ کوئی شان نہیں ہے. توجہ فرما رہے ہو؟ نبی او نبی ہے جدا آدم اور جدا آدم بندا پیا آئی تو ساڑھا توڑا نبی دیندہ پیا. ساڑھے نبی دی وجہ نال کائنات دی ہر شے کو خلق کیتا گئے. مقام رسالت پہ جانو مقام رسالت کیا ہے. پوری توجہ کرے، جس نبی دا اسا کلمہ پڑھ دیا، اس نبی دے آکھن دے اسا خدا کو مننا ہے. یہ میں گل ہے یا نہیں؟ یعنی کتنا مقام ہے ساڑھے نبی دا. اسا اللہ دے آکھن دے نبی کو نہیں مننا. یہ یاد رکھیں، اللہ دے آکھن دے نبی کو نہیں مننا. کیوں میرا چکوال دا خاموش مجمع؟ اللہ ساڑھے موڑے دے ہاتھ رکھے، جبریل ساڑھے موڑے دے ہاتھ رکھے نہیں کہ جو پہچانو اے محمد ہے، بلکہ نبی سا کو ڈسا ہے کہ وہ وعدہ لا شریک ہے، وہ ساڑھا خالق ہے، ساڑھا رازق ہے، ساڑھا مالک ہے. اسا تسلیم کر کے دے بس مو کہنا پیا ساڑھے نزدیک ہکو کسوٹی ہے، جو نبی آکھے اس سے عمل کرو. شاہ کو نہیں پتا جو علی ابن ابی طالب دا مقام کیا ہے، شاہ کو نہیں پتا جو صحابی دا مقام کیا ہے. ایسا نہیں جان دیا شاہ جی کہ علی مولا دی عزت کیا ہے، شان کیا ہے، رتبہ کیا ہے، حیثیت کیا ہے، مقام کیا ہے. ساڑھے کو ہکو کسوٹی ہے، جو نبی آکھے اس سے عمل کرو. اس نبی سا گوڑے سے تاں سمنا ہے، اس نبی سا گوڑے سے انا مدینۃ العلم و علی بابوہا. یہ میں گل ہے یا نہیں؟ بھئی مولا علی سان نہیں دسا، نبی دسا ہے، علی ابن ابی طالب دا مقام دسا ہے کہ علی کون ہے. انا مدینۃ العلم و علی بابوہا. سارے مل کے اسا تامنا ہے. سگو نہیں پتہ مولا علی دا مقام کیا ہے، عزت کیا ہے. اس نبی سگو دسے انا دار الحکمت و علی بابوہا، میں حکمت دا شہرہ، علی اس دا دروازہ ہے. سگو نہیں پتہ علی ابن ابی طالب دا مقام کیا ہے. عقیدے والے بیٹھو جملہ میں آکر لگا، نبی سگو دسے علی ابن ابی طالب دا مقام کیا ہے. فرمایا حق علی علی ہذہ الامت کہ حق الولد علی الولد. علی دا حق اس امت ایویں ہے جویں پیو دا حق پتر تے ہے. علی دا حق اس امت میں جی پیو دا حق بولو پتر دے. جملہ آنکھاں عقیدے لے بیٹھے ہو. چنگی اولاد فرما بردار حلالی اولاد اوہ ہوندی ہے جڑے پیو دے فضائل تے شک نہ کرے. میں سمجھ آئے تو جڑے سید بیٹھے ہو. چنگی اولاد فرما بردار ہو جڑے پیو دے فضائل دے شک نہ کرے. جو علی کے میں کر سکتا ہے، اگر علی زندہ کرے تا بھائی اعتراض شروع ہو ویندے. یہ میں گل ہے یا نہیں؟ علی کیویں زندہ کر سکتا ہے؟ عیسیٰ زندہ کرے تو اعتراض کوئی نہیں. یہ میں گل ہے یا نہیں؟ عقیدے والے بیٹھے بولو تو صحیح. شاہ جی اگر عیسیٰ زندہ کریں نہ پہ تو کوئی اعتراض نہیں ہے. اگر علی کرے تو اعتراض کر لگو. کیڑی کتاب ہی لکھے، حوالہ دساؤ، روایت کیسی ہے. علی تے اعتراض کر لگو چبل زمانے دے حیا کر، عیسیٰ ریت ہے، علی سردار ہے. بڑی مہربانی. عیسیٰ ریت ہے، یہ جملہ ذہن وچ رکھے.
علی مولا سردار ہے، کدیں بھی سرداراں دے فضائل تے شک نہ کرے۔ معصوم دا فرمان ہے، جملہ ذہن جا گئے، من شک فی نفقت کافرہ، جن ساڑھے بارے شک کیتا اس کفر کیتا۔ یہ حدیث تو سے سنی، چلو میں تشریح کر چھوڑنا بھئی کیوں کفر کیتا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ جدا اسا مولا علی دی اختیارات شک کریں دیا، کمال تے شک کریں دیا، اس دا مطلب یہ ہے کہ اسا اس فضیلت نو زیادہ سمجھا ہے، علی کو گھٹ سمجھا ہے۔ چلو جب بندے کو سمجھ نہیں، میں اور تھلے آ کے گل کریں نا، مسئلہ ایک کمزور جب بندہ ہے جس اتنے اختیارات نہیں ہیں، گھر اپنا نہیں ہے، توجہ فرما رہے ہو، غریب تو غریب بندہ، جب چند بندے بے کے گل کریں، جو اے جو فقیر بیٹھا ہے، جب بندہ بیٹھا ہے، اس دے ڈی سی دے نال تعلقات ہیں، فلاں کم ڈی سی دے کو فون کی دے تو ہو گئے، بندے سوچنے لگ بندے بھئی اس دا ڈی سی دا لنک کیا ہے؟ گل ہون سمجھ آئیے، یعنی اس دا مقام کیا ہے، ڈی سی دا مقام کیا ہے، یا پی ایم دا مقام کیا ہے، یعنی اس دا مطلب ہے کہ وہ مقام اسا زیادہ سمجھ آئے، اس کو گھٹ سمجھ آئے۔ ہون جدہ علی مولا دے فضائل دے کو شک کریں دے، اس دا مطلب ہے تے فضائل کو زیادہ سمجھ آئے تے علی کو گھٹ سمجھ آئے۔ علی دے فضائل تے کدھیں شک نہ کرے، یہ اندے رکھے، میں منت کریں دے علی دے فضائل تے شک کدھیں بھی نہ کرے، علی دے اختیارات تے کدھیں شک نہ کرے، یہ جو چاہے کر سکتے ہیں۔ سمنا ہے تو نبی کو، میں نے اس نبی سے گوڑے سے حق علی علی هذه الامت کا حق الولد علی الولد، علی دا حق اس امت ہے جی پیو دا حق پتر تے ہے۔ شکو نہیں پتا علی ابن ابی طالب دا مقام کیا ہے، علی ابن ابی طالب دی عزت مقام حیثیت کیا ہے، شکو نہیں پتا شاہ جی جو شب معراج اللہ نے اپنے نبی دے نال کیویں گل کی تھی، ساڈا کم ہے جو نبی آکھے اس تے عمل کرنا۔ اس نبی سے گڑھ سے شب معراج اللہ نے میں محمد دے نال لہجے علی گفتگو کی تھی۔ اچھا تامنا ہے ساکو نہیں پتا جو نبی دے ٹور ونجن دے بعد نبی دا جانشین کون ہے حقیقی، توجہ فرما رہے ہو۔ ساڑھا کم ہے جو نبی آکھے اس تے عمل کرنا، اس اللہ مشکل دور کی تھی، اس کا خود نہیں، جو نبی آکھے اس تے عمل کرو۔ اس نبی نے پھر ساڑھی خلافت اللہ مسئلہ کے میں حل کیتا، 18 ذی الحجہ دن ہا، غدیر خم دا مقام ہا، یہ جملہ توڑے ذہن جو موجود ہے، غدیر خم دے مقام تے 1,40,000 دے مجمع دے سامنے علی ابن ابی طالب دا بازو پکڑ کے بلند کر کے فرمائے، یاد رکھے میں محمد اعلان کر کے آکرا من کن تو مولا ہو، بولو، یعنی 1.25 لاکھ دے سامنے مولا علی دی ولایت عصمت طہارت دا اعلان کیتا۔ من کن تو مولا ہو فہذا علی مولا، جڑے چپ کر کے بیٹھے ہو، کدیں مولانا صاحب کو ذاکر کو پوچھے یہ لفظ مولا دا مطلب کیا ہے؟ من کن تو مولا ہو فہذا علی مولا، یہ لفظ مولا دا مطلب کیا ہے؟ علامہ امینی علیہ الرحمہ نے اپنی کتاب، اگر کچھ شب مطالعہ بیٹھے تو تائید کرے سی، الغدیر کتاب دا نام ہے علامہ امینی علیہ الرحمہ دی، 11 جلد شجربی دی کتاب ہے، میرے کول موجود ہے، اس دے وچ انہاں 27 معنی ذکر کیتے ہیں۔ کتنے؟ 27 معنی، 27 معنی انہاں لکھن کے لفظ مولا دے یہ مطلب ہے۔ لفظ مولا دا مطلب پڑوسی بھی ہے، لفظ مولا دا مطلب مہمان بھی ہے، داد پوترہ بھی ہے، فلاں فلاں کریں دے 27 معنی لکھن دے بعد، کیونکہ وقت نہیں ہے، آخر جو انہاں ایک جملہ لکھے، انہاں لکھے لفظ مولا دا حقیقی معنی یہ بند ہے اولا بالتصرف۔ یہ بھی عربی دا لفظ سے ترجمہ کر رہا اور عقیدے اللہ بیٹھے اس جملے تے لطف کے نے اولا بالتصرف شاہ جی او کو آدن جہن دے ہاتھ ہچ کائنات دا کنٹرول ہوئے۔ بڑی مہربان ہے۔ ویڈیو ہو رہی ہے، الغدیر کتاب دا نام ہے، علامہ امینی علیہ الرحمہ دی لکھی اولا بتصرف، انہیں جملہ لکھے اولا بتصرف، اس دا مطلب یہ ہے جن دے ہاتھ کائنات دا کنٹرول ہوئے۔ اگر نہیں سمجھے تو میں سمجھنا پتھر ہیں ہاتھ چاندے دے ہیرے جواہرات تبدیل ہوئے دے، اختیارات ہیں۔ اگر نبی نے کو آدھے رسی پھیر چاہ، اختیار نات نہیں تو اور کیا ہے؟ زمین تے بے کہ اگر اشارہ کریں دیں چاندر 2 ٹکڑے تقسیم ہوئے دے، ڈبے سورے در اشارہ کریں دیں تا واپس عقیدی والے بیٹھے ہو، اگر زندہ دے جنازے تے آوے تا مردہ۔ بڑی مہربانی۔
جب مردہ کو ٹھوکر مارن تو زندہ، یعنی اختیارات نہیں تو اور کیا ہے؟ علامہ امینی پھر رکھے کہ فقط علی نہیں، اس جملے دا لطف کنے فقط علی نہیں، علی دے 11 پتر بھی مولا نے. اور ایو وجہ ہی میں جملہ آکھا لگا کوشش کرے سمجھن دی، ایو وجہ ہی امام حسن ابن علی مسجد نبی جو بہ کے بلند آواز نہ فرما رہے ہیں میں حسن ابن علی کو خدا اتنے اختیارات دیتے ہیں کہ میں حسن ابن علی اگر چاہاں زمین تے بہ کے زمین کو آسمان کر سکتا، آسمان کو زمین کر سکتا، مشرق کو مغرب، مغرب کو مشرق، شمال کو جنوب، جنوب کو شمال. تیزی نال پہ پڑھتا ذاکر صاحب تشریف فرمائیں، مولانا دی مزید عزت بخت جزافہ فرمائیں، مہمان ہیں ساڑھے بہترین پڑھنے والے فرما رہے ہیں میں حسن ابن علی اگر چاہاں مشرق کو مغرب، مغرب کو مشرق، شمال کو جنوب، جنوب کو شمال. فرما رہے ہیں یاد رکھے، فرما رہے ہیں یاد رکھے میں حسن ابن علی اگر چاہاں مرد کو عورت کو مرد کر سکتا. شاہ جی جدہ امام گل کی تھی ہے نا کتاب موجود ہے فقام رجل میں مقام ہی. یہ میں جملے دی تشریح میں اپنے انداز کرنا کہ کمزور عقیدے اللہ بندہ کھڑا ہے، میں اس تو زیادہ لفظ نہ آکھ سکتا. کمزور عقیدے اللہ ویکو بندے ہر دور چ موجود ہیں. یہ نہ سمجھے جو آج دے دور ہے اس دور بھی ولایت دشمن موجود ہیں. یہ جملہ میرے ذہن ہونا ہے ولایت دشمن اس دور بھی موجود ہیں. یہ نہ سمجھے جو آج موجود ہیں اس دور بھی موجود ہیں. اگر تسا کو آصف کمی دلیل دے میں دلیل دینا دے 1.25 لاکھ دے مجمع نبی فرمائے اللہ آکھے یا ایوہ الرسول بلغ ما انزل علیک من ربک پیغام پہنچا دے. اگر ایک کام نہ کیتا ساڑی رسالت دا کوئی کام نہ کیتا. نبی ایک لازے واسطے چپ کی تھی اللہ پھر آیت نازل کی تھی واللہ یعصمک من الناس میں تے کو لوگاں دے شر تو بچے سا. صحابی تا اپنے ہن نمازی ہن حاجی ہن تازے یہ وقت کون ہن جن شر تو اللہ پہ دے میں بچے سا. توجہ فرما رہے ہو بھئی وحدانیت دشمن دا نہ ہن نہ بولو وحدانیت دشمن ہن نہیں رسالت بھی نہیں. آخر لوگ ایسے ہن ولایت دشمن جدے واسطے اللہ نو آکھنا پائے گا ڈرے نہیں گھبراوے نہیں میں تے کو لوگاں دے شر تو بچے سا. یعنی اس دور بھی ولایت دشمن موجود ہن اور امام حسن دے دور بھی ایسے لوگ ہن جڑے ولایت شک کرن لے ہن. توجہ فرما رہے ہو فقام بس آخر جملہ فقام الرجل میں مقام ہی کمزور عقیدہ اللہ بندہ کھڑا ہویا. شاہ جی آخر جملہ فضائل اللہ اس سے کہا مولا جڑے کم تسا کریں دے پہ دسیندے پہ ہو مشرق کو مغرب شمال کو جنوب ایک کم تا خدا دے ہن چکوال اللہ یقین کرے جدا اس امام دی امامت شک کیتا ہے امام دے تصرف امام دے اختیارات امام دے کمال شک کیتا ہے. شاہ جی امام حسن بن علی دے چہرے تے جلال آئے فرمانے خبردار تے کو حیاء اور شرم نہیں آندہ مستور ہو کے مردان دے مجمع چاہ گئی ہے. اس جو ڈٹھا تو حیّت تبدیل ہو چکی ہے. بھائی فقط حیّت تبدیل نہیں ہوئی جیڑے کپڑے پائی بیٹھا ہے کپڑے اندھی رنگت بھی تبدیل ہوگی. یعنی امام اس نے آدھیں جنہ کنٹرول کائنات دی ہر شہتے اسا شیعہ ہوا کچھ کر رہے ہیں جو سکو نبی آکھا ہے. 2.5 نبی دی 4 بیٹیاں منو بھامیں 1000 منو اسا منن واسطے تیار ہیں لیکن کسوٹی ہکو ہے جو نبی آکھے. کہیں کتابیں دکھا دے جو نبی آکھے ہوئے میری 4 بیٹیاں جتھا مل سی ہکو فرمان مل سی فاطمہ تو بضعتو منی. اسا نہیں جان دے جو حسین ابن علی دا مقام کیا ہے امام دی عزت کیا ہے. اس نبی سا کو ڈسیا ہے چکوالا لو پھر گھر چ بہ کے نہیں مسجد چ بہ کے حسین کو ہاں اللہ کے فرمائے یاد رکھے میں محمد اعلان کر کے آخر نے اے میڈے چو ہے میں محمد حسین چو جی ہو جا میں ہاں وہ جا حسین جس دا میں ہاں اس دا حسین جدن دا میں ہاں ادن دا حسین اسا جو کچھ کر رہے ہیں سادات غیر سادات اتباع رسول دے تحت کر رہے ہیں. شیعہ قوم پاگل قوم نہیں ہے سارے سال دا انتظار ہوں دے 24 سفر دے انتظامات دا 24 سفر دے مجالس ماتمداری دا اس اوکھے جے وورج اوکھے جے وقت مہنگائی دا اثر زیادہ ہے گھر دے خرچے پورے دی ہوں دے. لیکن شیعہ قوم پاگل نہیں ہے پورے سال دے انتظار کر کے اخراجات کر دے ہیں پاگل تا نا
اپنے کولو بھی نہ کرے جو سن اپنے کولو شوق لگ گیا نہ میں پہلے گزارش کی تھی اسا شیعہ اوہ کچھ کریں جو سکو نبی آکھا ہے اگر اسا صفحے ماتم بھی چھندے ہیں تو روندے ہاں اپنے کولو نہ نبی فرمائی من بکا علی الحسین او ابکا او تباک وجبت لہ الجنت جیڑا حسین دے غم وچ روے رواوے یا روحن دے شکل بناوے نبی فرمانے میں محمد اس دی جنت دا ضامن ہا کیوں آکھا جڑا روے رواوے یا روحن دی شکل بناوے چکوالا لو عبرت دا کٹھا یا حسین مائک دی آواز بھائی جان تھوڑی کھولنا جڑا روے رواوے یا روحن دی شکل بناوے عبرت دا کٹھا یا حسین حوصلہ دا دیکھنا حسین ابن علی دا جوان بھیرا دے بازو چاہیز ہاں ضرور کر چھوڑے 18 سال دے کڑیل جوان پوتر دے سینے چو برچی چکیز پترہ نلو دھیاں زیادہ پیاری ہوں دیاں 13 سال دے یتیم بھترے جی دی لاش دے ٹکڑے اور اس جملے دے ہائی ضرور کر چھوڑے 6 مہینے دے پتر دے گلے چترائے نوکا تیر شریف بندے واسطے بس میں مین پہ پڑھتا شریف بندے واسطے اوکھا کم ہے منگنا یہ میں گل ہے یا نہیں اوکھا کم ہے شریف بندے واسطے منگنا زین کی نمج کربلا آلے پاس سے بھیرا مارے گئے اس پتر مارے گئے 6 مہینے دے پتر کو ہتھاں تے چاہ کے پیا دے اتنا دیو یہ پچ پوے بلہ انہیں جنہ ہائی کی تھی سونے بجن مولا توڑی رزق توفیقات جزافہ فرمائے مولا زبان تاثیر عطا فرمانے مزید اتنا دیو یہ بچ پوے جدہ امام آکھے نا اتنا دیو بچ پوے کمینہ دے کہتے ہیں حسین پانی آپ بھی دیں نا معصوم دا امام فرمائے صدیقہ مادہ صادق پترہ میں کو اپنے جو کرنا میں کو اسکر جو گا پانی دیو کمینہ دے کہتے ہیں حسین اگر اسکر آپ منگے تا پانی دے سن جدا کہنا آپ منگے جو امام پتر کو چاہی کھڑوتے ہیں نا سجے ہاتھ نال بابا جی امام نے پتر دے منہ تو کپڑا ہٹا ہے یہ کپڑا ہٹا کے پہ فرمایا اسکر میں تیڑا غریب پیو ہاں اسکر میں تیڑا اللہ راسی بابا اسکر صبح دلے گے اس ٹائم تک میں لاشا چاچا تھک پیا اسگر منگ پانی جدا امام آکھے نا منگ پانی ان بابے در دے کی بیادے بابا آپ ڈسا میں کیویں منگا اے میرے چاچے غازی دے قاتل ہیں بلہ انہیں کیویں منگا اے میرے ویر اکبر دے قاتل ہیں سید آدھا نہیں اسگر حجت تمام کرنی ہے منگ پانی جدا آکھے نا منگ پانی حجت تمام کرنی ہے چکوالا لے بابے دے موڑے دے سہارا کتے ہیں ود ہر شامی دی آکھے جا آکھ پائیس سین رباب دا تسا پتر پیا دے ایو حال مسلمون الاتش ہائے پیاس اور فقط میں تسانا خیمے چ بڑی 4 سال دی بہن بھی تسی ہے کیا ہو پوے اچھے مہینے دے پتر اگر پانی منگے پانی دے چھوڑنا ممبر حسین دے عزتی قسمے جدا اصغر پانی منگے نا اس انداز نال اصغر پانی منگے حیوانہ دیاں گوڑیاں زمین تے آلکیاں عمر سعید حرمل دے قریب آکیا دے کوئی بندوبست کر حسین دے پتر کو پانی پلا اور میں لفظ کی میں بدلا اس کمینے 3 نوکا تیر چاہے یہ جملہ فقط انہاں دے واسطے جڑے صاحب اولاد بیٹھے ہو 3 نوکا تیر چاہے لوہے دا تیر تے لوہے دی کمان سکلائن گھلو صاحب دے جملہ ہے ان کے بلا دے کہ اے وہ تیر ہے جس دا وزن ہے 10 سیر نہیں تو سا جملہ دی قدر ہی نہیں کیتی اس تیر دا وزن ہے 10 سیر زین کی نمائن کربلا آلے پاس سے تے جس صغیر کو لگ گئے اس دا کتنا وزن ہے اے او تیر ہے جے کو 3 دین تے 3 راتی اے زہر دی پان لیندہ رہے لوہے دا تیر تے لوہے دا کمان بھائی جان اے ان چھک دے وردہ ارادہ کیتے سنا کوئی منظر ڈٹھا ہے ذات کم ہے تیر زمین دے ڈٹھا ہے وہ دوسرا تیر کمان اچ پاتا ہے کوئی منظر ڈٹھا ہے ہاتھ کم ہے تیر زمین تے ڈٹھا ہے عمر سعید قریب آکیا دے ایڈا بڑا تیر انداز ہے ہاتھ کیوں کم دے آدھے ظالمہ میں ظلم کرائی جتھا مائی کھڑوتا نا اتھا آ او سامنے دیکھ جڑی کالی کنات پہ ڈستی ہے
اللہ جانے ماں لگ دیس یا پھپھی لگ دیس آدھے میں تیر کمان جو پینا سرد قرآن چرک دیا شرم نہ کرو نا آدھین حیا کر کمینہ اپنا تیر رے کو مینڈا صغیر رے او پرانے عددار بیٹھو اصغر دی ماں بھجن بوہے دے آئیے کیولے تیر دوڑے دیئے کیولے صغیر دوڑے دیئے آخر ماں آئی برداشت نہیں کر سکی اصغر دی بین شاجی بوہے دے آئیے فقط بین نہیں نال ماں آئیے پھپھی زینب آئیے آخر ماں آئی برداشت نہیں کر سکی کیولے تیر دوڑے دیئے رو رو کے بیادی حیا کر جنگ ہون دیئے نال جوانا دے شرم نہ کرو نا تے معصوم دے شیزد جمع نہیں مینڈا ذکر شدائی نال صدا دے ایک تیر دے نال موقع نہیں رو رو کے بی بی بیادی کوئی جرم دنڈا سا مینڈے اصغر دا میں توڑے کول پوچھدا جدا ماں منتا کرندی رہ گئی ہے حرامی تیر چلائے یا کوئی نہ اصغر دی ماں بوہے دے آئیے کمینے زور نال تیر چھوڑا ہے اصغر دی ماں عقل مار گیا دے تیر پیا دے ایڈے زور نال شاجی تیر لگا ہے اگر امام مضبوطی دے نال نہ پکڑا ہویا چکوالا لیو جدے تیر ونجیا کیڑی حالت اصغر دے گلے جے تیر لگے امام دے بازو پیوستو ہے بارواں امام رات رو کے بیاد ہے میڈا سلام ہوئے اس صغیر دے زوبہا من العذن الالعذن ادو تیر لگے بھائی جان ادو تیر نکل گیا ہے امام نے بسم اللہ پڑھ کے آخر جملہ طاقت لائیے بازو چو تیر نکلا ہے لیکن اصغر دے گلے چو نہیں نکلا سوال کرو کیوں نہیں نکلا ترینوں کا پار ٹپ گئیاں ہیں امام نے کم گڑا گیتے شاجی اصغر کو الٹا زمین تے لٹایا ہے امام دی آواز پیان دی اصغرہ میں تیر چھکڑائی اصغر دی آواز پیان دی بابا ایجنا اگر تیر چھکڑائی پہلے بھیڑا بلا مدینے چنانا بلا نجف تو بابا بلا اصغرہ دا بابا منڈے گل چو نکل دا دیکھے نا اگر میں رباب دا پترا او چکوالا لو بسم اللہ پڑھ کے حسین طاقت لائیے چکوالا لو ادو تیر نکلا ہے ادو اصغر دی روح نکلے او جوانا پیو دے ہتھ دے پتر مر گیا اصغر دی لاش کو جا کے حسین آسمان دو نٹھا ہے حقل مار کیا دے میں اللہ میں غریب لینے شریعت آدھیے پیو قبر نہ بناوے لاش نہ چاوے میں اللہ نزاد صحیح قبر کون بناوے اصغر کون چاوے او چکوالا لو جدہ امام گل کی دیئے پاس نہ لو آواز آئیے قبر بنا میں اصغر چاہ دیا سیدہ دے کونے اولے جی آواز بیان دیئے میں رباب میں واپس آگیا اللہ لعنت اللہ الہ دائم المین و سیال